پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعلقات نئی بلندیوں پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹیمپا میں سینٹ کون کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں شرکت، جنرل مائیکل کوریلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ میں جنرل کوریلا کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایڈمرل بریڈ کوپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات، باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف کی دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی پاکستان کمیونٹی سے بھی ملاقات، اپنے خطاب میں روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے کی اپیل، وطن عزیز میں سرمایہ کاری کی ترغیب، پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے طالب علم اکرام اللہ کی ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ نے راولپنڈی بورڈ کے میٹرک امتحانات میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اعظم نے دورہ قلعہ سیف اللہ کے موقع پر اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اکرام اللہ محنت سے اپنے ہدف کے طرف گامزن ہے۔ اکرام اللہ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا۔ طالب علم اکرام اللہ کاکڑ نے کہا، آپ سرپرستی نہ کرتے تو کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ CSS کر کے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں ڈمپرز مافیا بے قابو، فیڈرل بی ایریا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بہن بھائی جاں بحق، والد زخمی۔ 22 سالہ ماہنور کی آئندہ ماہ شادی تھی۔ مشتعل افراد کا ڈمپرز پر پتھراؤ، ڈرائیور پر تشدد، 60 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ دونوں بچے شادی میں شرکت کے بعد والد کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ زندگی کی بازی ہارنے والوں میں ماہنور اور 14 سالہ احمد رضا شامل۔ پولیس نے موقع سے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ فائر بریگیڈ کو فوری طلب کیا گیا۔ ڈمپرز میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ڈمپر نظر آتش کرنے میں ملوث 16 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کا سپر ہائی وے اور راشد منہاس روڈ پر دھرنا۔ مستونگ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ڈیریل ہو گئیں۔ ریلوے ٹریک پر دھماکہ اسپیزنٹ کے قریب ہوا، خوش قسمتی سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے بعد فورسز نے علاقہ گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی تحقیقات اور سرچ آپریشن جاری۔ پاکستان میں آئین و قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ عوامی نمائندوں کو نااہل کر کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ انتقامی کارروائیاں عروج پر ہیں مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا بیان۔ مزید کہا، الیکشن میں مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے مانگے تانگے کی حکومت ہم پر مسلط کی گئی۔ رجیم چینج سے حکومت گرانے کے بعد PTI حالت جنگ میں ہے۔ 5 ماہ بعد قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 1 کروڑ ایکڑ فٹ پر بڑھ گیا۔ ملک کے آبی ذخائر 80% تک بھر گئے۔ پاور ڈویژن کے مطابق مارچ میں استعمال پانی کا ذخیرہ 0 ہو گیا تھا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے رابطہ، دو طرفہ تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کے مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ پر اسرائیلی حملے اور قابض فوج کے مکمل کنٹرول کے فیصلے پر اظہار تشویش۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں۔ صدر اردوان نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیانات کو مثبت قرار دیا۔ عرب اسلامک وزارتی اجلاس میں بھی غزہ پر قبضے کے اعلان کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فلسطینی فٹ بالر کی غزہ میں شہادت پر یوفا کی پوسٹ پر محمد صلاح کا طنزیہ سوال۔ یوفا نے ایکس پر سلیمان العبید کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا
کہ فلسطینی پہلے سلیمان العبید کو الوداع، ایک ایسا باصلاحیت کھلاڑی جسے سخت ترین حالات میں بھی بے شمار بچوں کو امید دلائی۔ فٹ بالر محمد صلاح نے ری پوسٹ کرتے ہوئے یویفا سے پوچھا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے، کہاں اور کیوں مارے گئے؟ فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری۔ لندن میں سینکڑوں افراد نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال، جرمنی کے شہر برلن میں بھی شہری غزہ میں جاری مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ٹرکی میں عوام کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسپین کے مختلف شہروں میں شہریوں نے خالی برتن بجا کر انوکھے انداز میں احتجاج کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں چلانے اور تھانہ شادمان نذر آتش کیس۔ ATC نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت متعدد ملزمان مقدمات میں نامزد۔ تھانہ شادمان کیس میں 41 ملزم شامل۔ راحت بیکری کے باہر گاڑیاں چلانے کے مقدمے میں 25 ملزم نامزد۔ شگر میں سیلاب سے کھڑی فصلیں اور زرعی زمینوں کو نقصان۔ شاہراہ غزر بدستور بند۔ بالائی علاقوں سمیت شندور سے رابطہ منقطع۔ سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ سیلاب سے متاثرہ شکومن پاور ہاؤس چینل کی مرمت مکمل ہو گئی۔ سیلاب سے صوبے بھر میں 700 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ ملک بھر میں جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن نشان پاکستان کا اہتمام۔ محمد سجاد نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے میدان مار لیا۔ خواتین میں ماہنور نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ اسپورٹس کے زیر انتظام سائیکل ریس کا انعقاد۔ ملک بھر سے 70 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے بڑی خوشخبری۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اقلیتی محنت کشوں کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے ہے۔ ورکرز کے لیے مکمل سولرائزڈ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھر فاؤنڈیشن اسلام کوٹ کا دورہ۔ اسکول اور ہسپتال کا معائنہ کیا۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ ناصر حسین شاہ کی ہسپتال کے دورے کے دوران مریضوں کی عیادت۔ صوبائی وزیر نے سولر اسکیم، RO پلانٹ اور تھر کول کی زمین سے ہٹائے گئے مکینوں کے نئے مکانات کا جائزہ لیا۔ کہا تھر فاؤنڈیشن کی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کارکردگی مثالی ہے۔ اب ہمارا نعرہ ہے تھر بدل رہا ہے پاکستان۔